بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دعا ہے اللہ آپ کو، آپ کے پیاروں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آج جس ٹاپک پہ ہم گفتگو کرنے والے ہیں اس کا عنوان ہے ملا اور مجاہد میں کیا فرق ہے۔ ملا اور مجاہد کے بارے میں حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کچھ یوں فرماتے ہیں: پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شہیں کا جہاں اور، الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور۔ تو یہ ملا اور مجاہد کے بارے میں بڑے لوگوں نے پہلے ہی گفتگو کی ہے، انہی کی گفتگو کا سہارا لیتے ہوئے آج ہم گفتگو کرنے والے ہیں۔ تو آج کے جو گفتگو ہے اس کا اسلوب قرآنی ٹائپ آف سٹائل ہوگا۔ جیسے قرآنی اسلوب ہوتا ہے کہ قرآن جب کسی فرض کریں کہ وہ متقی پہ بات کرتا ہے تو وہ کیٹیگوریکلی یہ نہیں بتاتا کہ متقی یہ ہے، بلکہ وہ متقین کی کچھ صفات بیان کرتا ہے جن کو چن کے اکٹھا کر کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ فلاں والی کوالٹیز فلاں بندے میں ہے تو یہ متقی ہے، یہ مومن ہے۔ اگر یہ والی کوالٹیز مومنین کو جو بتائی جاتی ہیں، قرآن نے بتایا کہ ان کے دلوں کو ہدایت ہوتی ہے لائک دیٹ، تو یہ ان خیالات، ان جو ہے وہ بیانات، وہ صفات، ان کی روشنی میں یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ کون مومن ہے کون متقی ہے لائک دیٹ۔ تو آج ہم بھی وہی اسلوب اپنائیں گے جی۔ تو ہم دیکھیں گے کہ ملا کی ٹاپ پرائرٹی کیا ہوتی ہے اور مجاہد کی ٹاپ پرائرٹی کیا ہوتی ہے۔ مجاہد کی ٹاپ پرائرٹی ہوتی ہے اللہ، یعنی مجاہد اللہ والا ہوتا ہے، اور ملا جو ہے یہ نفس والا ہوتا ہے۔ یہ پہلی اس میں کٹ جو ہے ڈسٹنکشن ہے ملا اور مجاہد کے درمیان، کہ مجاہد اللہ والا، ملا نفس والا۔ اور دوسری بات جو ہے کہ ملا جو ہے، ملا کی نظر ہوتی ہے کسی اور چیز پہ اور مجاہد کی نظر ہوتی ہے کسی اور چیز پہ۔ فار ایگزامپل مجاہد کی نظر ہوتی ہے جلوے پر اور ملا کی نظر ہوتی ہے حلوے پر۔ تو یہ بھی فرق ہے، ملا جلوے والا ہے، سوری مجاہد جلوے والا ہے اور ملا حلوے والا ہے، یہ بھی ایک فرق ہے۔ اور جو ایک پوائنٹ بیان کیا جاتا ہے کہ مجاہد قرآن کے نور سے ہدایت لیتا ہے، مجاہد قرآن کے نور سے ہدایت لیتا ہے، ملا قرآن کے ترجمے سے ہدایت لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم شیعہ ہیں، سنی ہیں، یہ ملاؤں کے بٹورے ہیں۔ کیوں کہ فیض جو ہے وہ قرآن کے ترجمے سے لیا جا رہا ہے۔ ملا صاحب فیض قرآن کے ترجمے سے لے رہے ہیں، قرآن کے نور سے نہیں رہے۔ ملا جو ہے وہ قرآن کے ترجمے سے فیض لے رہا ہے اور مجاہد جو ہے وہ قرآن کے نور سے فیض لے رہا ہے۔ تو یہ بھی ایک اس میں فرق ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ مجاہد جو ہے وہ سرمائے کے ستو پی نہیں سکتا اور ملا نہ پیے تو جی نہیں سکتا۔ Could you pick the point؟ اور نیکسٹ جو ہے مجاہد جو ہے یہ فطرت پہ بھروسہ کرتا ہے اور ملا جو ہے یہ عمرہ کے آگے پیچھے ہمیں نظر آئے گا۔ اقبال کا ایک شعر بھی ہے مجاہد کے بارے میں کہ نہیں تیرا نشے من کسرے سلطانی کے گنبد پر، تو شہیں ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ تو یہ پہاڑوں میں فطرت میں ہمیں نظر آئے گا، جبکہ ملا جو ہے یہ محلوں کا شوقین نظر آتا ہے۔ اگر اسٹڈی کی جائے، ڈاٹا کلیکٹ کیا جائے تو ملا صاحب جو ہے یہ محلوں کے شوقین ہوتے ہیں، جبکہ مجاہد جو ہے یہ فطرت کا دل دادا ہوتا ہے۔ اور نیکسٹ جو پوائنٹ ہے کہ مجاہد جو ہوتا ہے وہ اپنا گزر اوقات بیابانوں میں کر لیتا ہے، یہ آشیاں بندی نہیں کرتا۔ ملا جو ہے وہ آشیاں بندی کرتا ہے، محلوں کا شوقین ہے۔ اقبال جیسے فرماتے ہیں گزر اوقات کر لیتا ہے یہ کوہ بیاباں میں، کہ شہیں کے لیے ذلت ہے کار آشیاں بندی۔ تو مجاہد کار آشیاں بندی کے چکر میں نہیں پڑتا، یہ دنیا میں ایسے رہتا ہے جیسے دنیا میں کوئی غریب رہتا ہے، جیسے کہ روایت میں بھی آتا ہے کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے چلتا پھرتا مسافر یا کوئی غریب۔ تو مجاہد کا معاملہ تو کچھ یوں ہوتا ہے، جبکہ ملا کا معاملہ کچھ اور ہے۔ اور نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے
ٹو کوٹ رومی، ہم کہہ سکتے ہیں بقول رومی کو انٹرٹیکسچولائز کرتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ تیری داڑھی تیرے بعد پیدا ہوئی مگر کالی ہو گئی، لیکن افسوس کہ تو ابھی تک ویسا کالے کا کالا ہی ہے۔ تو ملا جو ہے اس کی داڑھی دنیا میں ملا کے بعد آتی ہے اور سفید ہو جاتی ہے، لیکن ملا جو ہے وہ سفید نہیں ہوتا، وہ کالے کا کالا ہی نظر آتا ہے۔ یہ ٹو سم ایکسٹینٹ ہم کہہ سکتے ہیں دل آزاری کرنا کسی کا مقصد نہیں ہے۔ اور نیکسٹ پوائنٹ ہے مجاہد جو ہے وہ صاحب حال ہوتا ہے، ملا صاحب کال ہوتا ہے، جیسا کہ فرید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کال نہیں بس حال ہے، ہر دم فرید نال ہے۔ تو مجاہد کے ساتھ ہر دم اللہ ہوتا ہے، جبکہ ملا کال والا ہوتا ہے۔ یہ زبانی، جیسے کہ اقبال کا شعر بھی ہے کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلم نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اور حضرت سلطان حق بہو رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا، دل دا پڑھدا کوئی ہو۔ ملا جو ہے یہ زبانی کلمے والا ہوتا ہے، اور مجاہد جو ہے یہ قلبی کلمے والا ہوتا ہے، اس کا قلب بھی جو ہے اس میں نور ہوتا ہے۔ اور پھر جو ایک اور کٹ ہے ملا اور مجاہد کے درمیان جو نظر آ سکتا ہے وہ یہ ہے کہ مجاہد جو ہے ہی ڈز سم تھنگ اسپیشل، جبکہ ملا کچھ اسپیشل نہیں کر سکتا۔ یہ عام کامن چیزوں جو ہیں بس انہی پہ اس کا وہ لگا رہتا ہے۔ جیسا کہ حضرت سلطان حق بہو کا ایک شعر ہے کہ دودھ نہیں تے ہر کوئی رڑکے، عاشق بھا رڑکیندے ہو، تن چٹورا من مدائیں آہی نال رڑکیندے ہو۔ دودھ نہیں تے ہر کوئی رڑکے، عاشق بھا رڑکیندے ہو، تن چٹورا من مدانی آہی نال ہلیندے ہو۔ تو یہ مجاہد ہے جو اس میں تن کے چٹورے میں من کی مدانی چلا کر دودھ دہی رڑکتا ہے، دودھ کو دہی میں، دہی کو گھی میں، گھی کو پھر مکھن میں کنورٹ کرنا، یہ ایک اسپیشل کام ہے اور یہ مجاہد کرتا ہے جو مجاہدے والا ہے، جبکہ بندہ جو ملا ہے یہ بات اس کے نصیبے میں نہیں ہوتی۔ اور نیکسٹ پوائنٹ جو ہوتا ہے کہ مجاہد جو ہے ایسی ایکٹیویٹیز، سو کالڈ ایکٹیویٹیز، ریچول جو مساجد میں ادا کی جاتی ہیں وہ ان سے بیزار ہوتا ہے، تنگ ہوتا ہے، جبکہ ملا جو ہے انہیں ریچولز میں لگا رہتا ہے۔ جیسا کہ حضرت سلطان حق بہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان کے الفاظ کو کوٹ کرتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ مجاہد کا دل کالا نہیں ہوتا، مجاہد کا دل کالا نہیں ہوتا اور ملا کا ہو سکتا ہے۔ جیسے کیا فرماتے ہیں کہ دل کالیوں منہ کالا چنگا جے کوئی اس نو جانے ہو، دل کالیوں منہ کالا چنگا جے کوئی اس نو جانے ہو، چھوڑ مسیطا نٹھے باہو لگے نین ٹکانے ہو۔ تو مجاہد کے نین ٹکانے لگے ہوتے ہیں اور اس کا دل کالا نہیں ہوتا، جبکہ ملا کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس کا ہو سکتا ہے منہ سفید ہو لیکن دل جو ہے وہ کالا ہی وہ دیکھنے میں آتا ہے، اور یہ مساجد میں ہونے والی ریچولز جو ہیں بس انہی پہ بات کرتا ہے، جبکہ مجاہد ان مساجد میں ہونے والی ریچول سے بیزار ہوتا ہے۔ یہ چھوڑ مسیطا نٹھے باہو لگے نین ٹکانے ہو کا مطلب ہی یہی ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ مجاہد مسجد کو کنڈیم کر رہا ہے، بلکہ وہ مسجد میں ہونے والی ریچولز کو کنڈیم کر رہا ہے، لائک دیٹ۔ نیکسٹ جو پوائنٹ آتا ہے مجاہد اور ملا کے بیچ، وہ یہ ہے کہ ملا صاحب جو ہے یہ متھا گھسائی پہ بلیو کرتے ہیں، جیسا کہ حضرت بلے شاہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایویں متھا زمین گھسائی دا، پا لیتا محراب دکھائی دا، پڑھ کلمہ لوگ ہسائی دا، دل اندر سمجھ نہ لائی دا، کدی سچی گل بھی لکدی ہے، ایک نقطے وچ گل مکدی ہے۔ تو ملا صاحب کلمہ پڑھ کے لوگوں کو ہنساتے ہیں، متھا گھساتے ہیں، لیکن بابا جی فرماتے ہیں کہ بات ایک نقطے میں وہ مکتی ہے، اور وہ جو نقطہ ہے وہ کون سا ہے؟ وہ نقطہ یہ ہے جسے رومی صاحب کچھ یوں فرماتے ہیں، دی مجو اندر کتب او بے خبر، علم و حکمت از کتب دی از نظر۔ تو مجاہد نظر، اہل نظر کا قائل، اور ملا جو ہے وہ علم و حکمت جو کتابوں میں پائی جاتی ہے اس کا قائل ہوتا ہے۔ نیکسٹ جو پوائنٹ ہمارے سامنے آتا ہے کہ مجاہد جو ہے یہ جہد والا ہوتا ہے، جد و جہد پہ بلیو کرتا ہے، جبکہ ملا جو ہے وہ
تراویح میں بلیو کرتا ہے، کہہ سکتے ہیں۔ اور جیسا کہ ایک بات بھی فرماتے ہیں، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو مجاہد عمل پہ بلیو کرتا ہے، جبکہ ملا کے ساتھ کچھ معاملہ اور ہے۔ یا آج کل دیکھنے میں آتا ہے مساجد میں کچھ ملا نماز تراویح پڑھا رہے ہوتے ہیں، تو جب سجدہ تلاوت آتا تو پیچھے مڑ کے مقتدی کو کہتے ہیں دوجی نماز سجدہ جے، تو پیچھے جو بابے کچھ شرارتی کھڑے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ساڑھے والوں پہلی رکعت سے کرا لو۔ لائک دیٹ تو ملا اس ریچولز میں لگا رہتا ہے، جبکہ مجاہد کا معاملہ کچھ اور ہے۔ اور مجاہد کی جو نیکسٹ فلاسفی ہے جو بیان کی جاتی ہے، وہ اس فلاسفی پہ بلیو کرتا ہے۔ کس فلاسفی پہ؟ کہ دل بیدار پیدا کر کہ دل خوابیدہ ہے جب تک، نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے کاری۔ جبکہ ملا جو ہے وہ کچھ اور ہی چیزیں ہیں اس کے کرنے کو۔ مجاہد ٹو بی کنکلیوڈ، مجاہد جو ہے جہاد اصغر اور جہاد اکبر کا دل دادا ہوتا ہے۔ جہاد اصغر بھی کرتا ہے، جہاد اکبر بھی کرتا ہے۔ جہاد اکبر جو ہے وہ اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا ہے، اور اصغر جو ہے اس کا پتہ ہی ہے دشمن کے خلاف وہ کچھ کرنا ہے۔ جبکہ ملا صاحب جو ہے نہ جہاد اصغر کے قائل نہ جہاد اکبر کے دل دادا، بلکہ یہ دل دادا کس کے ہیں؟ فساد اصغر اور فساد اکبر کے۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ملا اور مجاہد میں there is a hell of difference۔ اس گفتگو میں کسی کی دل آزاری کرنا مقصد نہیں تھا، پھر بھی اگر کسی کو کوئی بات بری لگی ہو، تکلیف پہنچی ہو، تو خدا کے لیے معاف کر دیجیے گا، ایک دوسرے کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔